مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم والہ و کبر برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات منبر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سروراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے گزشتہ جمعہ کی طرح آج بھی ہماری گفتگو کا موضوع شان و اوصاف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے ذکر کیا جائے گا۔ یقینی طور پر جمادی الثانی کا یہ مہینہ اہل سنت و جماعت خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مقام و مرتبہ کے حوالہ سے مناتے ہیں۔ ہر جگہ ہر گھر ہر مسجد میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آج بھی اس مختصر سے وقت میں چند باتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالہ سے اور آپ کے گھرانے کی شان کے حوالہ سے عرض کر کے ختم کرنا چاہوں گا۔ بخاری شریف کے اندر کتاب التیمم کی پہلے باب کی پہلی حدیث نمبر 334 ہے۔ یہ وہ حدیث پاک ہے کہ جب کبھی آپ کی ایسے شخص سے گفتگو ہو کہ جو منکر ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا، سرکار کے علم غیب کی شان کو نہ ماننے والا وہ شخص، آپ کی اس سے گفتگو ہو اور آپ اس سے پوچھیں کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، تو وہ بخاری شریف کی اسی حدیث کو پیش کرے گا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پر میں 2-3 بار تجربہ کر چکا ہوں کہ جب بھی بات کی گئی تو انہوں نے بخاری کی اسی حدیث کو پیش کیا کہ بخاری کے اندر ہے، ہم وہ مقام دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ بخاری شریف کی حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ قالت، آپ فرماتی ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعد اسفارہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر میں نکلے، یہاں تک کہ ہم مقام بیضاء پر یا ذات جیش پر پہنچے۔ مقام بیضاء پر جب ہم پہنچے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب ہم اس مقام پہ پہنچے تو ان قطع عقد لی، وہاں میرا ہار گم ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا. فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں رکے اس ہار کو تلاش کرنے پر، اور تمام صحابہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی مقام پر رکے. سبب رکنے کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے کہ ان کا ہار گم ہو گیا، اس وجہ سے وہاں رکے رہے. اور یہ جگہ وہ تھی وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، جہاں پانی نہیں تھا، قریب قریب پانی نہیں تھا، ایسی جگہ پر رکے. اب جب مشکل پڑی تو سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گئے. قالو، سارے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے الا ترى ما صنعت عائشہ اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. سارے لوگ حضرت صدیق اکبر کے پاس شکایت لے کر آئے، کہنے لگے ابو بکر آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کام نہیں دیکھا کہ آپ کی بیٹی حضرت عائشہ کی وجہ سے سرکار بھی رکے ہوئے اور ہم بھی رکے ہوئے، اور ایسی جگہ پر رکے ہیں جہاں پانی نہیں ہے، اور اب ہمارے پاس بھی پانی ختم ہو گیا، ہمارے پاس بھی پانی نہیں ہے اور دور دور تک بھی پانی موجود نہیں. ایسی جگہ پر آپ کی بیٹی حضرت عائشہ کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑ گیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ چل پڑے. حضرت عائشہ کہتی ہیں فجاء ابو بکر، حضرت صدیق اکبر آ گئے، میرے ابا جی میرے پاس آ گئے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادع رأسہ علی فخذی قد ناما. جب میرے ابا جی آئے میرے پاس تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے. کیسا پیار ہے سرکار کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اب جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر فقالا، آپ نے کہا حبستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس ولیس علی ماء ولیس معہم ماء. کہا عائشہ تم نے روکا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو، اور وہاں رکے ہیں جہاں پانی نہیں ہے، اور اب صحابہ کے پاس بھی پانی ختم ہو گیا ہے، ایسی جگہ پہ تم نے روکا ہے اور سبب تم ہو یہاں رکنے کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تابانی ابو بکر وقال ما شاء اللہ ان یقولا. کا خوب جھڑکی دی میرے ابا جی نے مجھے اور کہا فقال وقال ما شاء اللہ ان یقولا، اور جو رب نے چاہا میرے ابا جی نے مجھے وہ کہہ دیا، جو رب نے چاہا میرے ابا جی نے مجھے وہ کہہ دیا. اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ بھی حضرت صدیق اکبر نے مجھے پیچھے سے کمر پر ہچکے دیے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے اپنے بدن کو حرکت نہیں دی. کہتی ہیں فلا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی. میں نے بدن کو حرکت اس لیے نہیں دی کہ گود میں امام الانبیاء آرام فرما رہے ہیں. کیسا ادب ہے ابو بکر کے گھرانے کو امام الانبیاء کا، کہ یہ گھرانہ سرکار کا کتنا ادب کرتا ہے.
پچھلے جمعے حدیث کے وہ الفاظ پیش کیے تھے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھے یاد نہیں کہ ایسا دن کوئی گزرا ہو کہ سرکار دن میں 2 بار ہمارے گھر نہ آئے ہو، صبح بھی آتے تھے اور شام بھی آتے تھے۔ اب یہ مقام کہ گود میں سر رکھ کے سرکار آرام فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ کہتی میں نے حرکت نہیں دی سرکار کے مرتبے کی وجہ سے، میں بالکل وہیں بیٹھی رہی۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، صبح ہو گئی تھی، علی غیر ماء، لیکن پانی نہیں تھا۔ اب وقت نماز کا ہو گیا ہے اور پانی بھی نہیں ہے، اور دور دور تک پانی نہیں ہے، وقت نماز کا ہو گیا، پانی موجود نہیں، تو کہتے فانزل اللہ آیت التیمم، جب یہ حال ہوا کہ پانی نہیں تھا، نماز کا وقت قریب ہو گیا تھا، تو حضرت عائشہ کہتی اللہ نے آیت تیمم نازل فرما دی، آیت تیمم اتری، سرکار نے فرمایا صحابہ فتیمموا، پہلے والا حکم بدل گیا۔ اب پہلے تو حکم تھا کہ پانی سے وضو کرو گے تو نماز پڑھو گے، آج رب کا تازہ حکم آیا ہے کہ پانی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آج مٹی پہ ہاتھ مارو، چہرے پر ملو اور بازوؤں پر ملو، یہ مل لو، تم پاک ہو جاؤ گے اور ہم سارے نماز ادا کریں گے۔ فرمایا فتیمموا، آج تیمم کرو، نیا حکم آ گیا، اور یہ وہ حکم ہے جو خاص اسی امت کے لیے حکم ہے۔ یہ تیمم کا حکم پچھلی کسی امت کے لیے نہیں تھا، یہ خاص حکم اسی امت کے لیے آیا ہے۔ ابھی سننا اگلے الفاظ، یہ تیمم کا جو حکم آیا خاص اسی امت کے لیے کہ پانی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اب ہاتھ مٹی پر مارو تو یہی مٹی تمہیں پاک کر دے گی۔ یہ پہلی بار حکم اترا ہے اس امت کے لیے رب کی طرف سے، لیکن اترا کس کے سبب ہے؟ حضرت اسید بن حزیر کہتے ہیں ما ہیا بأول برکاتکم یا آل ابی بکر، اسید بن حزیر کہتے ہیں اے آل ابی بکر، یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، اللہ نے تمہارے صدقے پہلے بھی بڑی برکتیں عطا فرمائی ہے۔ اے آل ابی بکر، یہ کوئی تمہاری ما ہیا بأول برکاتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابی بکر یہ کوئی پہلی برکت نہیں تمہاری، پہلے بھی رب نے بڑی برکت عطا فرمائی تمہاری وجہ سے، اہل بیت کی بھی برکت ہے، لیکن آل ابی بکر کو بھی رب نے بڑی برکت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر سنی وہ خوش قسمت شخص ہے جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت بھی ہے اور آل ابی بکر کی محبت بھی رب نے عطا فرمائی ہے، دونوں آل کی، سرکار کی آل کی بھی اور آل ابی بکر کی، دونوں کی برکت رب ذوالجلال نے اہل سنت کے سینے میں عطا فرمائی۔ یہ اہل بیت سے بھی پیار کرنے والے، یہ آل ابی بکر سے بھی پیار کرنے والے، آل ابی بکر کی حقیقت کو دیکھو، آل ابی بکر کی شان کو دیکھو، آل ابو بکر کے مقام کو دیکھو۔ حضرت صدیق اکبر کا مقام تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کے گھرانے کے مقام کو دیکھو تو وہ بھی سب سے جدا گانا نظر آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لو، جنہیں سلوس دین کہا گیا، فقیہ امت کہا گیا، فرمایا دین کے تہائی حصے کا علم رب نے حضرت عائشہ صدیقہ کو عطا فرما دیا۔ شرح معنی الاسار اٹھا کے دیکھو، جب بڑے بڑے صحابہ کو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو سب صحابہ آ کے حضرت عائشہ کے دروازے پہ دستک دیتے تھے، اے عائشہ فلاں مسئلہ ہے ہم سے حل نہیں ہو رہا، اس کا حل بتائے، اور صحابہ کہتے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کوئی مسئلہ پوچھنے آئے ہو اور حضرت عائشہ نے انکار کیا ہو کہ میرے پاس اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کہتے جب بھی دروازہ بجایا ہے، جتنا بھی بڑا مسئلہ لے کر آئے، حضرت عائشہ نے فوراً اس مسئلے کا شرعی حل ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ یہ سلوس دین والی، یہ فقیہ امت، سرکار کی محبوبہ زوجہ، یہ آل ابی بکر میں سے کیا شان ہے آل ابی بکر کی۔ پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے جداگانہ کردار کو دیکھو، پوچھو ان لوگوں سے کتنا احسان ہے آل ابی بکر کا، حضرت عائشہ ہو یا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ہو۔ غار میں کون کھانا دینے جاتا تھا؟ 5000 سے زیادہ فٹ کی بلندی پر غار سور ہے،
آج کے دور میں چڑھنا بڑا مشکل ہے جب رستے بن گئے ہیں, جب رستہ بھی کوئی نہیں, حالات بھی بڑے دیگرگو ہو. اس زمانے میں غار میں جا کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پہنچانا اور خدمت کرنا, یہ شان رب نے آل ابی بکر کو عطا فرمائی ہے. پھر صرف کھانا نہیں پہنچانا, اس راز کو راز بھی رکھنا, راز کو راز بھی رکھنا, یہ سب سے بڑا مقام ہے کہ آل ابی بکر کے سینے میں راز تھا. صدیق اکبر بھی جانتے تھے سب سے پہلے, پھر آپ کے آل کو بھی, آپ کے گھرانے کو بھی پتا تھا کہ ہجرت کرنی ہے, جانا کس رستے سے ہے, گزرنا کہاں سے ہے, رکنا کدھر ہے, غار میں ہے. صدیق اکبر بھی جانتے ہیں, ان کا گھرانہ بھی جانتا ہے. لیکن دیکھ لو کیسے رازدان ہے سرکار کے, کہ نہ ابا جی نے بے وفائی کی, نہ ان کے گھرانے نے بے وفائی کی ہے, ان کے بچے بھی سرکار کے وفادار ہیں. کس شان سے وفا کر کے دکھائی سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے ساتھ. تو رب ذوالجلال نے پھر ان کو بھی آل ابی بکر کی شان کے لحاظ سے صدیق اکبر کے پورے گھرانے کو برکت عطا فرمائی ہے. آج بھی جو تیمم کرے تو شکر ادا کرے آل ابی بکر کا. تیمم کرو نا تو شکر ادا کرو آل ابی بکر کا. اے عائشہ صدیقہ, تمہارا شکر ادا کرتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے رب نے ہمیں تیمم کا حکم عطا فرما دیا. یہ آل ابی بکر کی برکت سے تیمم کا حکم ملا. جن کی آل کی یہ شان ہے تو اس صدیق اکبر کی اپنی ذات کی کتنی برکت ہوگی. آل ابی بکر کی اتنی برکات ہیں تو ابو بکر کی ذات کی کتنی برکت ہوگی. اب اس مقام سے آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں فبعثنا البعیر الذی کنت علیہ فاصبنا العقد تحتہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب ہم نے اونٹ کو اٹھایا اور کجاوا اٹھا تو ہار کجاوے کے نیچے پڑا ہوا تھا, ہار کجاوے کے نیچے پڑا تھا. اب اس مقام کو لے کر لوگ سرکار کے علم غیب کا انکار کرتے, کہتے ہیں تم کہتے ہو آسمانوں سے اوپر کی خبر رکھتے ہیں, انہیں تو کجاوے کے نیچے پڑا ہار نظر نہیں آیا. میں نے کہا نا میں 3 سے 4 لوگوں کے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں. جب گفتگو ہوئی نا ان کے ساتھ سرکار کے علم غیب کے حوالے سے, تو میں نے کہا کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا کجاوے والی حدیث ہے, حضرت عائشہ کے ہار والی حدیث ہے. تم کہتے ہو آسمانوں سے اوپر بھی جانتے ہیں, یہاں تو کجاوے کے نیچے ہار پڑا تھا اور سرکار نے اس کی بھی خبر نہیں دی. ساری رات صحابہ ڈھونڈتے رہے کہ حضرت عائشہ کا ہار کدھر چلا گیا. جب کجاوا اٹھا تو کجاوے کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا, یہاں قرب میں ہار پڑا ہوا ہے, اور تم کہتے ہو کہ آسمانوں کے اوپر کی خبر اور سارے زمانے کی خبر سرکار رکھتے. دیکھو نا, اب ہم کہتے ہیں تمہارا اپنا نصیب ہے, ہم تمہارے نصیب پر افسوس کر سکتے کہ کتنا گندا تمہارا نصیب بنا کہ تم پڑھو بھی سرکار کا فرمان اور پھر اس سے سرکار کی شان میں کمی سمجھو. محبوب کے فرمان سے محبوب کی شان میں کمی سمجھنا, یہ ان لوگوں کا وتیرہ. یہی حدیث میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی, لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کسی کا تصور بھی اس طرف نہیں گیا. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کسی کا تصور بھی اس طرف نہیں گیا کہ اس حدیث سے تو سرکار کے علم غیب کی نفی ہو رہی کہ وہ تو جانتے ہی نہیں ہے, کجاوے کے نیچے ہار پڑا ہوا ہے, ساری رات ڈھونڈتے جا رہے ہیں کہ ہار کدھر گیا, ہار کدھر گیا. لیکن یاد رکھنا, کسی سنی سے پوچھو کہ اس حدیث کے بارے میں تم اس مقام پر کیا کہتے ہو, ہم کہتے ہیں سرکار کے خاموش رہنے میں بڑی حکمت تھی. سرکار نے جو خبر نہیں دی نا تو اس میں حکمت تھی. حکمت کیا تھی کہ اللہ نے تیمم کی آیت نازل فرمانی تھی. سرکار ہار کا بتا دیتے کجاوے کے نیچے پڑا ہوا, اٹھاؤ کجاوا نیچے سے ہار نکالو اور آگے چلے, تیمم کی آیت کیسے نازل ہوتی؟ یہ پورا معاملہ رب ذوالجلال کے حکم سے ہوا, اور سرکار خاموش ہے تو حکمت کے سبب, کہ چپ ہے خاموشی ہے تو حکمت کے سبب ہے. اب دیکھو
کہ یہ ہے اہل سنت کے نزدیک. ہم کہتے جہاں جہاں سرکار خاموش ہے وہاں حکمت بڑی. اب یہ جو آیات افک ہے وہ 16 آیات ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں سورہ نور کی نازل ہوئی. آپ کی طہارت پر، آپ کی عصمت پر جو رب نے آیات نازل فرمائی، آیات الافک. اب اس پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان تھے. سرکار کو علم ہوتا کہ میری زوجہ پاکیزہ ہے تو سرکار خود بیان فرما دیتے. بدبختوں کو اتنی عقل نہیں کہ سرکار خاموش ہیں تو حکمت دیکھو کتنی بڑی کہ اگر سرکار پاکیزگی بیان کرتے تو وہ بھی شان تھی، لیکن یہاں سرکار کی خاموشی پر حکمت یہ تھی کہ سرکار کی زوجہ کی پاکیزگی خود رب ذوالجلال بیان فرما رہا ہے. اور پھر جب تانے دے کر لوگوں نے کہا نا کہ یہ جانتے کچھ نہیں، منافقین بولے، انہوں نے کہا دیکھو ہم نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، دل سے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں، ہم منافق ہیں، ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. جب تانا دیا کہ یہ ہمیں نہیں جانتے تو اس وقت سرکار نے فرمایا اخرج فلاں بن فلاں انک منافق، اٹھ نکل اے فلاں بن فلاں مسجد سے، تو پکا منافق ہے. اٹھ تو بھی نکل، فلاں بن فلاں تو بھی نکل، تو بھی پکا منافق ہے. وہ چپ ہو تو حکمت ہے. جب بندہ ان کی حکمتوں کو نہ سمجھ کے آگے سے تانے دے تو پھر سرکار بھی حال ان منافقوں جیسا فرماتے ہیں ان کا کہ دیکھ لو تم منافق ہو جو میرے علم کو نہیں مانتے. اور آج بھی کئی منافق ہیں کہ جو آج بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ سرکار جانتے کچھ نہیں. ہم کہتے اس حدیث سے بھی سرکار کی شان واضح ہے کہ سرکار کے خاموش رہنے میں حکمت کتنی بڑی ہے کہ آیت تیمم نازل ہوئی اور آل ابی بکر کی کتنی برکت ہے کہ قیامت تک کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے رب ذوالجلال نے اس امت کو تیمم کا حکم عطا فرما دیا ہے. اب ان سارے معاملات اور شانوں کو سامنے رکھ کے سمجھیں. اور پھر بخاری شریف کی وہ حدیث جو پچھلے جمعے بھی پیش کر رہے تھے، ابن الداغنہ نے جو کہا تھا اور پھر وہ آپ کو واپس لائے، 5 شانے جو بیان کر کے حضرت صدیق اکبر کی ابن الداغنہ واپس لائے. کہا آپ میری امان میں ہو، میں جا کے قریش کفار مکہ سے بات کروں گا کہ اے مشرکین مکہ یہ میری امان میں ہے، انہیں میں واپس لایا ہوں. ابن الداغنہ نے آ کر کفار مکہ سے کہا کہ یہ میری امان میں ہے، انہیں میں واپس لایا ہوں، اب یہ مکہ میں ہی رہیں گے. انہوں نے آ کر علی اعلان کہا تھا کہ ایسا بندہ بھی مکہ چھوڑ کے جائے جس کی یہ شانیں ہو جو 5 شانیں بیان کی تھی ابن الداغنہ نے، جس کے اندر یہ 5 شانیں ہو وہ بھی مکہ چھوڑ کے چلا جائے. کہا نہیں، ابو بکر نہ خود جائیں گے نہ انہیں کوئی نکالے گا، میری امان میں ہے ابو بکر اور مکہ میں رہیں گے. اب جب کفار مکہ نے دیکھا کہ اب ان کی امان تو ابن الداغنہ نے لے لی تو انہوں نے کہا چلو کچھ تو کریں. اب سارے کفار مکہ اکٹھے ہو کے ابن الداغنہ کے پاس آئے. کہا آپ نے ان کو یہاں پر رکھنا بھی ہے لیکن یہ کریں کہ اے ابو بکر اے ابن الداغنہ آپ ان سے بات کریں کہ یہ ہماری شرطیں، یہ مانیں گے تو پھر یہاں پر رہیں گے. شرطیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَلْيُصَلِّ وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ. انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ یہ نماز بھی پڑھیں گے تو اپنے گھر میں پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے تو اپنے گھر میں چھپ کے کریں گے. گھر میں جتنی نماز پڑھیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، گھر میں جتنی مرضی تلاوت کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن الداغنہ نے یہ بات کی. صدیق اکبر نے کہا ٹھیک میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں گا. آپ نے گھر میں نماز پڑھنا شروع کی. کچھ دن کے بعد صدیق اکبر نے گھر کے صحن میں سارا معاملہ شروع کر دیا. تھا تو گھر ہی نہ، باہر کھلے حصے میں آپ آ کر علی اعلان نماز پڑھتے اور آپ وہاں آ کے تلاوت قرآن کرتے. اور یہاں لکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وکان ابو بکر رجلا بقاء لا یملک دمعہ حین یقرأ القرآن. صدیق اکبر کی یہ شان تھی کہ جب قرآن پڑھتے تھے تو اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں رکھ سکتے تھے. جب قرآن پڑھتے تھے تو آنسوؤں پہ قابو نہیں رکھ سکتے تھے.
ہمارے پاس تو پڑھنے کا وقت نہیں نا، پڑھ کے سن کے رونا تو بڑے دور کی بات ہے. یہ ہیں ابو بکر صدیق. جب قرآن پڑھتے تھے تو کہتے اپنے آنسوؤں کو روکنے کے مالک نہیں ہوتے تھے صدیق اکبر. آپ نے اپنے صحن میں آ کر یہ کام جب شروع کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فَأَفْضَعَ ذَلِكَ، یعنی آپ کی یہ جو آواز تھی رونے کی یہ دور دور تک جاتی تھی. اتنا روتے تھے حضرت صدیق اکبر قرآن پڑھ کے. جب آوازیں پہنچی تو وہ پہلے بھی مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے حضرت صدیق اکبر کے پاس اکٹھے ہو جاتے تھے. تو قریش نے کہا اب تو پھر کام خراب ہو گیا ہے گھر میں لیکن آواز باہر تک آتی اور ہماری عورتیں اور بچے پھر ان کی طرف مائل ہو رہے. وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں ان کو دیکھ کر کہیں ہمارا دین نہ چھوڑ دے اور صدیق اکبر والا دین نہ قبول کر لے. اب یہ پھر سارے اکٹھے ہو کے آ گئے ابن الداغنہ کے پاس. ابن الداغنہ دیکھو ہم نے شرط رکھی تھی گھر میں قرآن پڑھیں گے، گھر میں نماز پڑھیں گے، لیکن اب تو ان کی آواز اتنی دور دور تک آتی ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے پھر ان کے پاس اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. تو آپ ایسا کرو کہ ان سے امان واپس لے لو. اب خلاصہ کلام پیش کرتا ہوں. جب یہ ابن الداغنہ آئے اور اس نے آ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی، کہا میں نہیں چاہتا کہ سارے لوگ یہ کہیں کہ ابن الداغنہ نے ایسے شخص کو امان دی تھی جس نے امان توڑ دی، تو لہذا اگر نہیں رک سکتے تو میں اپنا ذمہ واپس لیتا ہوں. صدیق اکبر نے کہا تو اپنی امان واپس لے لے، میں اللہ اور اس کے رسول کی امان میں آتا ہوں. فرمایا تو اپنی امان واپس لے لے، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امان میں آتا ہوں. آپ نے جب یہ بات کی اور کچھ دن گزرے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد اریت دار ہجرتکم، سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر دی سرکار نے کہ اے ابو بکر مجھے میری ہجرت کی جگہ دکھائی گئی ہے. یہ سب سے پہلے خبر دی. اس کے 4 ماہ بعد سرکار نے ہجرت فرمائی. پہلے خبر سرکار نے حضرت صدیق اکبر کو دی. ایک راز پچھلے جمعے بھی بیان کیا تھا نا سرکار کا حضرت صدیق اکبر کے سینے میں. یہ سرکار کے رازدان ہے حضرت صدیق اکبر. آج پھر سرکار نے صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ مجھے ہجرت کی جگہ دکھائی گئی ہے. فرمایا وہ 2 پہاڑوں اور کالے پتھروں کے درمیان وہ کھجوروں کے باغ کی جگہ ہے، وہ مجھے دکھائی گئی ہے، وہ میری ہجرت کی جگہ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی، اس سے پہلے جو لوگ ہجرت کر گئے تھے حبشہ کی طرف وہ بھی پھر مدینے کی طرف آ گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے یہ بات سن کر وَتَجَهَّزَ ابو بکر مہاجرا، صدیق اکبر نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی. کہ سرکار نے جب کہہ دیا میں آہستہ آہستہ تیاری تو شروع کروں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِّي أَرْجُو أَن يُؤْذَنَ لِي، ابو بکر ابھی رک جاؤ، مجھے امید ہے کہ میرے لیے ہجرت کا حکم آئے گا، مجھے اجازت دی جائے گی. ابھی تو صرف مجھے دکھائی گئی ہے جگہ، حکم نہیں آیا، لیکن مجھے امید ہے کہ ان قریب حکم بھی آ جائے گا مجھے ہجرت کا. ابو بکر ابھی رکو، ابھی اتنی جلدی نہیں کرنی، ابھی ٹھہرو. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کو یہ حکم آئے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے رہے یہاں تک کہ آپ نے اونٹنیاں تیار کرنا شروع کر دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیسے کی؟ آپ ان کو سمر کے پتے کھلاتے تھے، ببول کے پتے کھلاتے تھے اونٹنیوں کو فربا کرنے کے لیے، موٹا تازہ کرنے کے لیے. صدیق اکبر
4 مہینے تک ببول کے پتے کھلا کے جانور تیار کرتے رہے حضرت صدیق اکبر کہ میں نے اور میرے محبوب نے ہم نے اکٹھے راز کو راز ہی رکھا. اور پھر دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی, سرکار کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے پہنچے. وہی بات, ساروں کو ساری شانیں ملی, لیکن جو صحبت حضرت صدیق اکبر کو میسر آئی وہ نہ کسی اور صحابی کو نہ ملی, نہ کسی اہل بیت کے فرد کو ملی. جو صحبت صدیق اکبر کو میسر آئی, اسی لیے تو حضرت عمر بھی کہتے ہیں عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی غار والی نیکی ایک طرف. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ غار میں صدیق اکبر کو سرکار کی صحبت ملی, صدیق اکبر کو غار میں سرکار کی صحبت ملی. یہ صحبت وہ شان رکھتی ہے کہ آج غم آئے تو ہمیں تسلی کون دے؟ باپ دے, ماں دے, بھائی دے, دوست دے, بہن دے. لیکن قربان جائیں جب صدیق اکبر غمگین تھے تو تسلی رب ذوالجلال نے دی. اے محبوب میرے ابو بکر کو کہہ دو لا تحزن, غم نہ کر, ابو بکر غم نہ کر, لا تحزن. کیا شان ہے صدیق اکبر کی جن کو تسلی رب ذوالجلال دیتا ہے. اے ابو بکر غم نہ کر, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. رب خود کہے کہ میں ابو بکر کے ساتھ ہوں تو سوچو اس ابو بکر کی شان کیا ہے. رب خود کہے کہ میری معیت میرے ابو بکر کے ساتھ ہے. یہ ہے صدیق اکبر کا مقام. اور مفسرین نے لکھا, آخری جملے پیش کر رہا ہوں, مفسرین نے لکھا لا تحزن کے مقام پر, انہوں نے کہا جب رب نے صدیق اکبر کو تسلی دی نا کہ لا تحزن, غم نہ کر, تو فرمایا اس لا تحزن کی شان یہ ملی ابو بکر سے دنیا میں بھی سارے غم دور ہو گئے, قبر کے بھی سارے غم دور ہو گئے. اور بھئی جس کی قبر سرکار کی قبر انور کے بالکل قریب ہو اس میں غم کیسے آ سکتا ہے؟ تو فرمایا اللہ نے صدیق اکبر سے حشر کا غم بھی دور فرما دیا. اور بھئی رب نے کہا نا لا تحزن, یہ کوئی 1-2 سالوں کے لیے تھوڑا کہا, یا صرف غار میں تب تھے تب کے لیے تھوڑا کہا کہ ابو بکر غم نہ کر. نہیں, یہ قیامت اور جنت تک کے لیے کہا کہ ابو بکر سے رب نے سارے غم دور کر دیے. وہ غمگین نہیں تھے, لیکن اسی جرت میں ہی تو پھر صدیق اکبر نے سارے فیصلے فرمائے. جب کوئی ساتھ نہیں ہوتا تھا تو صدیق اکبر تنے تنہا کھڑے ہوتے تھے. جب حضرت عمر جیسے بھی پیچھے ہٹ جاتے تھے تو صدیق اکبر تنے تنہا کھڑے ہوتے تھے. ہر فیصلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی صحبت کی برکت سے وہ کیا جس نے ہچکولی کھاتی اسلام کی کشتی کو کنارے تک پہنچا دیا. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے. خوش قسمت ہو کہ اللہ نے ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت عطا فرمائی. انشاءاللہ اتوار والے دن بعد نماز عصر کی نماز پڑھتے ہی انشاءاللہ فوراً اسی جامع مسجد نورانی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مقدس کے حوالہ سے ختم شریف کا اہتمام ہوگا. عصر کی نماز پڑھتے ہی ختم شریف پڑھا جائے گا اور سب احباب کو لنگر شریف پیش کر دیا جائے گا.